محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان امام نقی ہے، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، وہ ہے قطب عالم، وہ ماہ مکمل، وہ افضل، وہ اعلیٰ مقام میں اکمل، وہ ہے قطب عالم، وہ ماہ مکمل، وہ افضل، وہ اعلیٰ مقام میں اکمل، علی کی وہ جان ہے، کرم آسمان ہے، محبت کا مرکز امام نقی ہے، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان امام نقی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بخشش مغفرت کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے وصال باکمال کا تذکرہ کیا، اور 2 جمعۃ المبارک سے ہم نے موضوع شروع کیا تھا کہ قرآن مجید کی وہ کون کون سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان آیات میں خود حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ آج کیونکہ جمادی الاخری کی 29 تاریخ ہے اور یکم رجب المرجب حضرت امام نقی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ امام تقی کے بیٹے ہیں۔ امام تقی امام علی رضا کے بیٹے ہیں۔ امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ امام جعفر صادق امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین میرے مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آج میں نے حضرت امام نقی علیہ السلام ورضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کرنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں آل رسول اور اصحاب رسول کی محبت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ فرمایا وہ اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک میری آل کی محبت ہے اور دوسری میری اصحاب کی محبت ہے۔ اور آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ اگر بنیاد کسی کی کمزور ہو تو پھر پوری بلڈنگ ہی کمزور ہوتی ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو پھر بنیاد کے اوپر بلڈنگ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے اور میرے آقا کی نظر رحمت ہے کہ ہمارے جسم میں جو دل ہے اس دل کے اندر اصحاب رسول کی محبت کا پرچم بھی موجود ہے، آل رسول کی محبت کا پرچم بھی موجود ہے۔ بلکہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ سرکار کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یار تم مدینے میں جاؤ تو مدینے کے کتے کے پاؤں کے نیچے ہمارا کفن بچھا دینا۔ وہ تو ان چیزوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جس کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے یہ تو خون رسول ہے، یہ تو مولا علی کی اولاد ہیں، یہ تو زہرا پاک کے پھول ہیں جن کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی قبر پہ عذاب ہو رہا ہو تو تم اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر میری آل کا ذکر کرو، تو میری آل کے ذکر کی برکت سے وہ عذاب رب کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب ذرا توجہ کریں کہ اگر ایک ذکر مرنے والے کو اتنا فائدہ دے رہا ہے تو زندہ بندہ کرتا ہے تو زندگی والے کو وہ کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس ہستی کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے جن کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بیان کی ہیں۔ امام نقی، یہ نقی ان کا لقب تھا، ان کو نام ان کا علی تھا کیونکہ یہ امام تقی کے بیٹے تھے۔ نقی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ عبادت گزار تھے بہت زیادہ، اور یہ بات یاد رکھیں سرکار کا خون اور عبادت گزار نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عبادت گزار تھے۔ ان کے اور بھی بڑے القابات تھے، ہادی بھی ان کو کہا جاتا تھا، مرتضیٰ بھی کہا جاتا تھا، امین بھی، طیب بھی، عسکری بھی ان کا لقب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اولاد یعنی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے حضرت امام نقی علیہ السلام، ان کے والد محترم کا نام تقی اور والدہ کا نام سمانہ غربیہ رضی اللہ عنہا، آپ 3 یا 5 رجب 214 ہجری کو مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہ شہر جہاں جانے کی عاشق تڑپ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نور نظر، حضور کا یہ جو خون ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 6 بادشاہوں کی بادشاہی دیکھی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہی ختم ہو گئی، لیکن یہ جو شہزادے ہیں ان کی بادشاہی تو جنت میں بھی چل رہی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خون حضرت امام نقی علیہ السلام، آپ جس بادشاہ وقت کے دور میں تھے وہ واسق اس کا نام تھا۔ واسق بادشاہ نے دیکھا کہ 6 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت امام تقی علیہ السلام ان کا وصال ہو گیا، تو بادشاہ نے مدینے میں رہنے والے اپنے لوگوں سے پتہ کروایا کہ بتائیں بھائی لوگوں کی توجہات کا مرکز کون ہے، کہ لوگوں کا میلان کس طرف ہے۔ ادھر سے حضرت امام نقی علیہ السلام اپنے والد کے وصال کے بعد پروان چڑھنے لگے۔ آپ جب جوانی کے عالم میں آئے تو آپ نے مدینہ المنورہ کی ایک مسجد کی امامت سنبھالی۔ مدینہ کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو قصبے تھے، ان قصبوں میں جو مساجد تھی ان میں ایک مسجد کے آپ امام بھی ٹھہرے۔ یہ بادشاہ وقت نے جب دیکھا کہ 6 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا ہے تو اس نے کہا کسی نہ کسی طریقے ان کو میں اپنے انڈر کروں۔ اس نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبید اللہ جنیدی، یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے عبید اللہ جنیدی کو کہا کہ تم جاؤ اور مدینے میں حضرت امام نقی علیہ السلام کو تم اپنے انڈر لو اور تم اسے پڑھانا شروع کرو، اور تم نے اس پڑھائی میں اس کو ہماری شانیں بھی بتانی ہیں۔ اب یہ عبید اللہ جنیدی حضرت امام نقی علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب یہ حضرت امام نقی علیہ السلام کے پاس عبید اللہ جنیدی آیا، اس کے سینے میں بغض اہل بیت تھا، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے جب حضرت امام نقی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب دیکھنے لگا تو امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا جی کہ مجھے وقت کے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں نے تمہیں پڑھانا ہے۔ مسکرا پڑے کہ جن کے گھر رب کا قرآن نازل ہوا ان کو یہ پڑھانے آیا ہے۔ عبید اللہ جنیدی نے اپنے انڈر لے کر امام نقی علیہ السلام کو پڑھانا شروع کیا۔ اب وہ پریشان ہوتا تھا اس بات پہ کہ جو سوال میں شاگرد کو کرتا ہوں یہ اس سوال کے 5 10 جوابات مجھے دے دیتا ہے، یعنی کہ سوال میں ابھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھے ہی سمجھا رہا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، میں پڑھانے کیا آیا ہوں، میں تو خود ان سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ واپس گیا اور وقت کے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتا۔ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا ہے ان کا سینہ علم سے اس طرح روشن ہے کہ میں اگر کوئی سوال کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ میرے اس سوال کے 5 10 جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا بادشاہ
اس کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے اندر تو علم لدنی کا سمندر لگا ہوا ہے، وہ پڑھے پڑھائے ہیں۔ بادشاہ وقت نے جب یہ بات دیکھی، واسق کے بعد متوکل عباسی بادشاہ آیا اس دور کا، اس نے 12 سال تو ایسے ہی گزار دیے، اپنی بادشاہی میں وہ گزارتا رہا، جگہ جگہ پہ اس نے گورنر مقرر کیے، مدینہ المنورہ کا اس نے گورنر مقرر کیا۔ اب جو جس جگہ پہ گورنر ہو تو اس کی یہ بڑی پہنچ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے ہی سلام کریں، میری بات مانیں، میرے پاس ہی بیٹھیں، میری شہرت کا جو جھنڈا ہے وہ یہاں پہ چمکے۔ تو وہ گورنر مدینہ نے دیکھا کہ لوگ تو حضرت امام نقی علیہ السلام کے دروازے پہ جمع ہوتے ہیں یا ان کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، انہی کو سلام کیا جا رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کسی نہ کسی طریقے امام نقی علیہ السلام کی یہ شہرت کا جھنڈا جو ہے اس کو دبایا جائے، لیکن جنہیں رب بلند کرے انہیں کون دبا سکتا ہے۔ تو اس نے خط لکھا متوکل عباسی بادشاہ کی طرف، آپ سارے توجہ سے سنیں گے، آپ کو بڑا لطف آئے گا، بڑا حسین موضوع ہے، میں نے تیاری کی ہے تو مجھے اپنا بڑا لطف آیا الحمدللہ۔ تو اس نے خط لکھا متوکل عباسی کی طرف، اس نے کہا بادشاہ کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے اور اس آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں بڑا اسلحہ پڑا ہوا ہے، اور وہ جو اسلحہ ہے نا وہ اس اسلحے کے زور پر وہ تیری بادشاہت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی حل نکالا جائے، اگر آج ہی ہم نے اسے نہ روکا تو پھر کل تجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہو، بادشاہی اسی کی ہو، وزیر اعظم ہو، حاکم وقت ہو، اور اس کو کوئی یہ خبر دے دے گورنر، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ تو اس نے کیا کیا، 243 ہجری متوکل بادشاہ نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا یحییٰ، اس یحییٰ نامی بندے کو اس نے کہا کہ ایک لشکر لے کر جاؤ اور مدینہ المنورہ میں جا کر تم اس لشکر کے ساتھ امام نقی کو لے کر آؤ، اور ساتھ تم امام نقی کے گھر کی تلاشی لو کہ وہ کون سا امام ہے کہ جس کے گھر میں اتنا اسلحہ موجود ہے اور وہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو یحییٰ نامی آدمی تھا اس نے پروگرام بنایا، یہ چلا بغداد سے آگے کا وہ علاقہ سامرا، وہاں سے چلتے ہوئے مدینہ شریف میں پہنچا، مدینہ المنورہ میں پہنچا اور یہ گورنر کے پاس آیا، اور اس نے گورنر سے کہا بھئی بتا تم نے جو خط لکھا ہے وہ کون ہے، تم نے بادشاہ کو آگ بگولا کر دیا ہے۔ اب وہ جو گورنر ہے اس نے اس کو امام نقی علیہ السلام کے دروازے پہ لا کر کھڑا کیا۔ اب یحییٰ نامی آدمی نے امام نقی علیہ السلام کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا، بعض کتب میں ہے کہ آپ رہتے ہی مسجد میں تھے، اتنا مسجد سے پیار تھا، اور سرکار کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا لگاؤ مسجد کے ساتھ رہتا ہے تم گواہی دو کہ اس کے سینے میں ایمان کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ تو امام نقی علیہ السلام کو مسجد میں آتا جاتا اس نے دیکھا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم ماننا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے امام نقی علیہ السلام کو ہتھ کڑی لگائی، اریسٹ کر لیا۔ جب اس نے ہاتھ کڑی لگائی، مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا، جو ان کی عظمتیں ان کا مقام دل میں رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے امام نقی علیہ السلام کے دروازے پہ جمع ہو گئے،
یہ یحییٰ کے اپنے الفاظ ہیں، دجا اہلھا دجیحا عظیما، کہ جس طرح بچہ چیخیں مار مار کے روتا ہے، اس طرح مدینے کے ان لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے امام نقی کو ہتھ کڑی لگائی ہے، ہم سرکار کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو یحییٰ جو ہے اس نے دیکھا کہ ان کی عظمتوں کے جھنڈے تو لوگوں کے دلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گورنر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یحییٰ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار یہ منظر دیکھا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس نے کہا جب میں نے ہاتھ کڑی لگائی حضرت امام نقی علیہ السلام کو تو ما سمع الناس بمثلہ، میں نے مدینے کی دیواروں سے بھی رونے کی آواز کو سنا تھا۔ میں نے مدینے میں چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے کنکروں سے بھی رونے کی آواز کو سنا تھا کہ مصطفیٰ کے خون کو ہتھ کڑی لگ گئی ہے۔ تو یحییٰ کہتا ہے میں نے کہا بندوں کا امتحان تو لوں، میں کہا بتاؤ میں نے ان کو ہتھ کڑی لگائی ہے، تم روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کان محسنا الینا، تم نے ہتھ کڑی لگائی ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے ہم ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ کہا یہ ہمارے محسن ہیں۔ وہ پنجابی والے نے کہا تھا میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، سبحان اللہ کو ذرا پیار نہ، میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، اور اسی تے سنی اسی تے پڑھ دیا دل لگا کے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ تو اس نے کہا مدینے کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں پڑے ہوئے کنکر بھی رو رہے ہیں، کیا منظر ہوگا یار۔ لوگوں نے کہا تم نے امام نقی ہمارے امام ہیں، تم نے ان کو ہتھ کڑی کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے وقت کے بادشاہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا تم نے ان کی شان نہیں دیکھی؟ کہا پریشان تو میں بھی ہوں، کبھی میں نے بے جان چیزوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج بے جان چیزیں بھی ان کے پیار میں رو رہی ہیں۔ لیکن اس یحییٰ نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کو دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، کیونکہ مجھے بادشاہ وقت کا حکم ہے، میں نے ان کو لے کر جانا ہے۔ قوم کہنے لگی، مدینے کے لوگ کہنے لگے وہ جو متوکل بادشاہ ہے وہ مولا علی پاک کا بھی دشمن ہے، آپ کی اولاد کا بھی دشمن ہے، تو وہ کیسے نہیں ان کو تکلیف دے گا؟ اس نے کہا مجھ پہ آپ بھروسہ کریں، اللہ کی قسم میں ان کی حفاظت کروں گا۔ لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ میرے ساتھ مائل ہوئے یحییٰ نے، تو پھر اس نے کہا اس گورنر جو خط لکھا تھا کہ اس کے گھر میں اسلحہ ہے، میں اس کے گھر کی تلاشی تو لوں۔ اب یحییٰ اپنی فوج کو لے کر امام نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ قربان جاؤں آل رسول نے قربانیاں دے کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یحییٰ کہتا ہے جب میں حضرت امام نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک مٹی کا گھڑا پڑا ہوا گیا، ایک پیالہ پڑا ہوا گیا، کچھ مٹی کا چولہا بنا ہوا گیا، مٹی کے برتن پڑے ہوئے گئے۔ میں نے کہا قربان جاؤں یار، لوگ تو تیرے قدموں پہ جانے قربان کرنے کو تیار ہے، اور تیری کیا شان ہے؟ اندر گیا تو میرا دل ہل گیا، ایک کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا او امام نقی اس پہ کون لیٹتا گیا؟ فرمایا اس پہ محمد مصطفیٰ کا خون آرام کرتا گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے گھر کی تلاشی شروع کی، بلکہ کتابوں میں یوں موجود ہے تذکرۃ
हवास पे मौजूद है। मैंने तो इमाम नकी के घर के अंदर से ज़मीन को भी कुरेदना शुरू किया। मैंने कहा किसी जगह कोई असला ना पड़ा हो। मैं बड़ी बड़ी छतों में भी देखता रहा, रोशनदानों में भी देखता रहा, खिड़कियों में भी देखता रहा, लेकिन मदीना शरीफ में खड़े होकर उसने कहा खुदा की कसम मुझे अली नकी के घर से दो ही चीजें मिली हैं, या रब का कुरान मिला है या मुस्तफ़ा का फरमान मिला है। मुझे कोई असला नहीं मिला है, मुझे कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं मिली है। असला तो दूर की बात है, मुझे कोई चाकू भी नहीं मिला है, कोई खंजर भी नहीं मिला है। ओ गवर्नर मदीना, तूने झूठ बोला है, खुदा की कसम है इनके घर में ये दीनी किताबें पड़ी हुई हैं, या रब का कुरान पड़ा हुआ है या मुस्तफ़ा का फरमान पड़ा हुआ है। या कहते हैं उसी वक्त मेरे दिल में इनकी मोहब्बत का झंडा लग गया, मैं इनको लेकर चलने लगा। मुझे इमाम नकी ने कहा तू लेकर तो ज़रूर जाएगा, लेकिन मुझे आखिरी बार हुजूर के रोज़े पे ज़रा हाज़री देने दे। यार हम लोग 10 दिन रह के आए, 15 दिन रह के आए, तो हम आते हुए जब हाज़री देते हैं अलविदाई तौर पे, खुदा की कसम आंखें नम हो जाती है। आका तेरा मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता गा, लेकिन मजबूरी है, हम अपने घरों में जा रहे हैं। जिन्होंने बचपन भी मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारा, जवानी भी मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारी, और जिनका अपना मदीना गया वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं। हुजूर की कब्र पे खड़े होकर कहा आका नाना जी तेरा रोज़ा छोड़ने को दिल नहीं करता गया, लेकिन बादशाह वक्त ने छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। मैं जा रहा हूँ इसलिए कि मैं आपका खून हूँ। गोया आसमान की बुलंदियों से भी आवाज आ रही थी, नकी सफर करना तेरा काम है, तेरी हिफाजत करना तेरे रब का काम है। हजरत इमाम नकी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह के रोज़े पे आखिरी हाज़री दी। मैं चला तो बगदाद के करीब एक इलाका आया, याह्या ने उस इलाके पे स्टे करने का प्रोग्राम बनाया। मैं क्या देखता हूँ, बगदाद शहर में एक महल के अंदर याह्या दाखिल हुआ। इस याह्या ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया, आया गिरफ्तार करने था लेकिन नौकर बन गया गए। मुझे कंधों पे उठाया तो उस महल के अंदर इसहाक बिन इब्राहिम बैठा हुआ था। इसहाक बिन इब्राहिम कहने लगा ये कौन है? कहा ये इमाम नकी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये इमाम नकी हैं। कहा इनको कंधों पे तुमने बिठाया हुआ है? कहा ये इमाम नकी इमाम तकी की औलाद हैं, और इमाम तकी इमाम अली रज़ा की औलाद हैं, और इमाम अली रज़ा इमाम मूसा काज़म की औलाद हैं। इमाम मूसा काज़म इमाम जाफ़र सादक की औलाद हैं। इमाम जाफ़र सादक इमाम बाकिर की औलाद हैं। इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की औलाद है, और इमाम हुसैन मौला अली की औलाद है। तो ये वो रसूलुल्लाह का खून है, ये मुस्तफ़ा की आल है, ये ज़हरा बतूल का फूल है। इब्राहिम वो इसहाक बिन इब्राहिम कहने लगा याह्या तू इन्हें क्यों लेकर आया गया? उसने कहा मुझे बादशाह ने कहा था इनको अरेस्ट करके ले आओ। अब वो बगदाद में रहने वाला इसहाक कहने लगा खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ो इनकी शाने मौजूद है, तुम नबी का फरमान पढ़ो इनकी शाने मौजूद है, इनको कुछ न कहना, इनकी हिफाजत करना। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे मेरे सर के ऊपर जो बाल भी खड़े गए ये भी आले रसूल का सदका गया। ओ
याह्या सिद्दीक अकबर एक बार मिंबर पे खड़े थे, इमाम हुसैन आ गए, उन्होंने कहा नीचे उतर आए, मिंबर मेरे नाना का है। तुम्हें पता है अबू बकर ने कहा था सिर्फ मिंबर ही तेरे नाना का नहीं, अबू बकर भी तेरे नाना का है। तुम्हें पता है इनसे बड़ी हस्तियां प्यार करती थी, इनकी हिफाजत करना, इनको कांटा भी ना चुभे, और तुम आए वो इनको अरेस्ट करने के लिए। तुमसे बादशाह पूछेगा बताओ भाई इनका अखलाक कैसा है, इनका किरदार कैसा है, इनकी गुफ्तार कैसी है, इनका घर कैसा है, और तुमने सही सही बताना है। आगे से याह्या कहने लगा और तू बातें कम कर, मेरी तो सुन ले। मैंने पूरा सफर है जब भी इनको पानी की जरूरत पड़ी, मैंने किसी नौकर को नहीं कहा पानी पिलाओ, मैं खुद पानी लेकर गया हूँ। जब भी इन्हें खाने की जरूरत पड़ी है, मैंने किसी नौकर को नहीं कहा इनको खाना खिलाओ, मैं तोशादान इनके सामने लेकर इनको खाना खिलाने चला गया हूँ। इसलिए कि मुझे पता है ये फातिमा ज़हरा का खून है, सैयदा राजी हो जाएंगी, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। और मेरे कमली वाले दा घर बार पढ़ो पढ़ो, मेरे कमली वाले आया तुसा सारे ने नहीं पढ़िया, सर्दी बाहर आ पढ़ो मैं बदला। मेरे कमली वाले दा बल्कि उसी इसहाक बिन इब्राहिम ने कहा इन्ना हाज़िर रजुल वलदहु रसूल अल्लाह की, ये वो हैं जो रसूल पाक की औलाद हैं। याह्या ने कहा तू फिक्र ना कर, जब बारी आएगी तो मैं भी बताऊंगा। मैंने इन जैसा अखलाक किसी का नहीं देखा, इन जैसा किरदार किसी का नहीं देखा। खुदा की कसम वल्लाहि मा राइतु मिन्हु इल्ला अला कुल्लि अम्रिन जमीलिन। मैंने बड़े बड़े सफ़र किए हैं, लेकिन मैंने अली के खून इमाम नकी में कोई भी बुरी चीज़ नहीं देखी है। मुझे जिधर भी नज़र आई है हर चीज़ चमकती चमकती नज़र आई है। फिर ये वहाँ से चला, ये आगे पहुंचा, बिल्कुल अपने बादशाह वक्त के करीब पहुंचने वाला था। इसकी मुलाकात बादशाह के वकील से हुई। उस वकील ने कहा याह्या किधर गया? देखा मदीने गया था। कहा क्यों गया? देखा इमाम नकी अलैहिस्सलाम को अरेस्ट करने गया था। कहा फिर तूने अरेस्ट कर लिया है? कहा जी उन्हें अरेस्ट करके आ गया हूँ। कहा तूने पूरा सफ़र इनको देखा होगा, जो तूने बताना है वही बादशाह ने करना है। अगर तूने कोई इनके ख़िलाफ़ गलत रिपोर्ट दी तो इनको तकलीफ़ पहुंच गई, तो याद रखना फिर क़यामत वाले दिन तुम रसूल पाक का सामना नहीं कर सकोगे। तो याह्या ने कहा ये तो बात जब बताने की आएगी फिर मैं बताऊंगा। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उसने कहा बात जब बताने की आई तो मैं बताऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा कर ले या रसूल अल्लाह। तर्जुमा इसका यूं है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा।
ایک باری ہاتھ چکو ذرا، تاجدار ختم نبوت، پھر بولو تاجدار ختم نبوت۔ ہن پڑھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ وکیل نے کہا جو تو رپورٹ دے گا اسی رپورٹ کے مطابق بادشاہ فیصلہ کرے گا، خیال کرنا رپورٹ صحیح دینا۔ یحییٰ کہتا ہے جب امام نقی کو میں لے کر بادشاہ متوکل عباسی کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے پہلی نظر امام نقی علیہ السلام کو دیکھا، بادشاہ حیران ہو گیا، اتنا نور تو اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، یہ علی کا خون ہے، یہ مصطفیٰ کی آل ہے، اتنا نور تو پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا یحییٰ بتا کیسے ہیں یہ؟ ہمارے گورنر نے خط لکھا تھا۔ ہن سنو گلاں توجہ نہ جڑے شروع تو میرا خطاب سن دے پے ہو۔ یحییٰ نے کہا بادشاہ سلامت، وہ ہمارا گورنر جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم ان کی محبت میں تو میں نے درختوں کو پتوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی محبت میں تو میں نے مدینے میں پڑے ہوئے کنکروں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی محبت میں نے دیواروں سے بھی رونے کی آواز سنی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، غصے میں بول کے کہنے لگا تینوں میں اس واسطے بھیجیا سی کہ تو انہاں دے خلاف لوگاں نوں کر کے لے آئے، تو تے خود ہی انہاں دا غلام بن گیا ہے۔ انہیں کہا بادشاہ میں تینوں صحیح گلاں دستا پیا واں، اللہ دی قسم میں جدوں انہاں دے گھر دی تلاشی لئی تے میں حیران ہو گیا۔ انہاں دے گھر دے وچ ایک گھڑا پانی دا سی، ایک مٹی دا پیالہ سی، ایک کھجور دی چٹائی سی، اوے اصلیاں دیاں گلاں تیرا گورنر کردا رہیا ہے، انہاں دے گھر دے وچ یا قرآن موجود سی نہ نبی دا فرمان موجود سی۔ اور تے مینوں کوئی چین نہیں نظر آئی، اور تے مینوں کوئی شے نہیں نظر آئی۔ انہیں کہا ویکھ لے تو پورا سفر کیتا ہے۔ انہیں کہا بادشاہ سلامت سفر دیاں تے گلاں ہی بادشاہ نے پہلیاں گلاں سن لے، مدینہ دے درخت بھی انہاں نوں سلام کردے سن، مدینہ دے ذرے بھی انہاں نوں سلام کردے سن، اس واسطے کہ امام نقی امام تقی دے بیٹے نے، امام تقی امام علی رضا دے بیٹے نے، امام علی رضا امام موسیٰ کاظم دے بیٹے نے، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق دے بیٹے نے، امام جعفر صادق امام باقر دے بیٹے نے، امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے نے، امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے نے، اور امام حسین مولا علی شیر خدا دے بیٹے نے۔ کرم والے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی کرم والے۔ جمعہ پھر 8 دن بعد آنا تے اسی اس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں جڑا مصطفیٰ دے خون پڑھو اے کرم والے لوگ جنہاں دا نعرہ۔ یہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ ہن توجہ کرو، بادشاہ نے جدو انیاں گلاں سنیاں انہیں کیا مدینے واپس نہیں جان دینا، مدینے اس نے پتہ کیا کیا، اے گل بس اختتام دی طرف ہے، اس نے ایک محل کے اندر ایک حصہ مقرر کیا اور اس محل میں حضرت امام نقی علیہ السلام کو اس نے رہائش دی۔ اس نے کہا آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، آپ نے 20 سال وہاں پہ قیام کیا،
پتہ کیا چلا؟ دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلے مشکلات پہ صبر کرنا چاہیے۔ اگلی گل سنو تے تمہیں مزہ دے گی۔ جب امام نقی نے رہنا شروع کر دیا، یحییٰ نے تعارف کرایا تھا، یہ صرف یہی نہ سمجھنا کہ یہ آل رسول ہے، خدا کی قسم یہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، یہ متقی بھی ہیں، یہ پرہیزگار بھی ہیں، ان سے روشن اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ اس بادشاہ کے علاقے میں ایک عورت نے، توجہ ہے نا، ایک عورت نے سید ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس عورت کو متوکل بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے اپنے علماء کو بلایا، امام نقی کو نہیں بلایا، کیونکہ اس کے دل میں تو نقی کا پیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے علماء کو بلایا، اس نے کہا اس کا مقابلہ کرو، یہ کہتی ہے کہ میں سید ہوں، اور ہمارے علاقے میں تو صرف علی نقی ہی سید ہیں اور سید ہے ہی کوئی نہیں۔ تو علماء نے جب اس کو طرح طرح کے سوالات کیے، علماء لاجواب ہو گئے۔ اس نے کہا یحییٰ کا جی کا تو کہتا تھا علی نقی بہت بڑے عالم ہیں، علی نقی کو لے کر آؤ نا، ذرا اس عورت کا فیصلہ تو کریں۔ ہائے ہائے، امام علی نقی آئے تو امام علی نقی کے لیے انہوں نے اس وقت کی ایک شاہی کرسی رکھی۔ فرمایا میں ایسی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں تو مصطفیٰ کی آل کا پھول ہوں، کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والا ہوں۔ انہوں نے ایک چارپائی رکھی، آپ چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ سید جو عورت سید بنی تھی وہ سامنے آئی، فرمایا تیرے پاس پروف کیا ہے تو سید ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے پاس پروف کیا ہے آپ سید ہیں؟ فرمایا میں تو تمہیں اپنا پورا شجرہ پڑھ کے سناتا ہوں، میں نقی ہوں، میں تقی کا بیٹا ہوں، میرا باپ تقی علی رضا کا بیٹا ہے، علی رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، موسیٰ کاظم جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ تو آڑی چوپ دے سبحان اللہ۔ جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں، زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اے جامعہ مسجد محمدی پچھلے جمعے ابو بکر دا ذکر ہویا، اج علی دے بچیاں دا ذکر ہو رہا ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ طلب بات ہے۔ اے گل تسی سن کے کتھے بھی سناؤ گے تو مزہ آئے گا۔ حوالہ دینوں میں تیار ہاں، وکھان نوں تیار ہاں، منوان نوں نہیں، کتاباں میرے کول موجود نے۔ توجہ رکھنا یار، میں تے گل پڑھی اکھاں بدیدہ ہو گیاں۔ آل رسول نوں اللہ نے کنیاں کنیاں شانہ دیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا اے میرا شجرہ نسب، تو شجرہ دس۔ وہ عورت جس نے سید ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہیں کیا میرا کوئی شجرہ نہیں ہے۔ حضرت امام نقی کی طرف علماء نے دیکھنا شروع کیا، اب یہ لاجواب ہو جائیں گے، لیکن فرمایا نہیں نہیں، میں نے اپنے کانوں سے توسل یعنی وسیلے کے ساتھ سرکار کا فرمان سنا۔ سرکار کا فرمان علی سے چلا میرے بابا تک آیا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے میری بیٹی فاطمہ کا جو خون ہوگا اس خون پہ جنگل کے درندے جو ہیں وہ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکیں گے، شیر بھی نہیں کھا سکے گا، چیتا بھی نہیں کھا سکے گا۔ فرمایا ایک شیر لے آؤ تے دے المو کر کے کھولو، اگر یہ سید زادی ہوئی تو شیر دے پیراں چا جائے گا، اگر یہ سید زادی نہ ہوئی تو شیر انہوں پھاڑ دے گا۔ او عورت کہنے لگی بس بس میرا فیصلہ ہو گیا، میں تے کوئی سید زادی نہیں، میں تے کوئی سیدادی نہیں، اب متوکل بادشاہ تو جا۔ اس کے سینے میں امام علی نقی کا بغض تھا۔ اب علماء بھی لاجواب ہو گئے، انہاں کہ بی بی تے چلی گئی ہے لیکن امام علی نقی کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ اس نے 3 شیر پالے ہوئے تھے، ایک
हवेली के अंदर दरवाज़ा लगाया हुआ था, उस हवेली की 4 दीवारी थी, उस 4 दीवारी के दाएं बाएं बिल्डिंग थी। उन्होंने इमाम अली नकी को कहा, इस हवेली के दरवाजे से तूने दाखिल होना है। इधर नौकरों को कहा जेड़े 3 शेरां नूं असीं रोज़ाना गोश्त देने हाँ उन्हां नूं खोलना है। तवज्जो रखना हाजी आबाद और दूरों दराज तो आने वाले आशिकानो, तवज्जो रखना। जब इमाम अली नकी ने दरवाज़ा खोला, इधर से दरबानों को हुक्म था पीछे से दरवाज़ा बंद कर देना। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे इमाम अली के नूरे नज़र थे, आपने हवेली में कदम रखा, उधर 3 शेरों को खोल दिया गया। खुदा की कसम मैं तुम्हें दिखाने को तैयार हूँ। अलामा जामी ने लिखा है उन 3 शेरों ने आकर इमाम अली नकी के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। और गो शेर कहने सी तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। हाँ चुको जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखा चादर जो हथ कड़ो, चादर जो कड़ो कुछ नहीं होने लगा। पढ़ो जरा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा तू है आने नूर तेरा, तू है आने नूर तेरा सब घराना। मेरा इमाम अली नकी ने फरमाया ए ते 3 शेर ने बादशाह तेरे पल्ले होए, ओए ना अपने नौकरां नूं भेज, जंगल दा जेड़ा जेड़ा दरिंदा है ओनू फड़ के लैन। ओ खुदा दी कसम है जंगल दे दरिंदे भी जानदे ने असी फातिमा ज़हरा दी औलाद आ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा ताजदार खत्म नबूवत। कुछ इस तरह की भी आवाज़ कढ़ लो कि जेड़े बिल्कुल सर्दी की वजह सुकड़े बैठे ने वो भी थोड़ा जहा जागन। अगर जंगल के दरिंदे जानते ने मुस्तफा दी आल दी ये शान है। फरमाया मैं किताबों पढ़ गया, आपने फरमाया चीता ले आओ। फरमाया जेनू तुसी दरिंदे नू जंगल के दरिंदे नू चुकना ले आओ। ओ मुतवक्कल बादशाह तू जानदा ही नहीं मैं कौन हाँ। मैं इमाम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु शेरे खुदा दी औलाद हाँ। मैं फातिमा ज़हरा दा खून हाँ। तू जेड़ा भी दरिंदा लेना ये तो तेरा अपना गोश्त खान वाले शेर ने, इन्हां मेरे पैर चुमे ने। हाय हाय। फरमाया है मेरे नाना दा फरमान है जोड़ा असली सैयद होएगा तो नस्ली सैयद होएगा। आजकल तो सैयद बनते हैं पिछे कुछ तो अगे कुछ, हुण वजाहत की जरूरत नहीं है, पिछे कुछ तो अगे कुछ। और खुदा की कसम याद रखना, ये मत समझना कि इन चीज़ों से इज्जतें मिलती है। इज्जत उसी को मिलती है जो मुस्तफ़ा का सच्चा नौकर हो। इज्जत उसी को मिलती है, अजमत उसी को मिलती है। अबू लहब हुजूर का सगा चचा था, लेकिन कुरान कहता जहन्नमी है। बिलाल हबश का रहने वाला मुस्तफ़ा का नौकर है। काबा नीचे, अब बिलाल के कदम ऊपर है। वजह क्या है? ये कमली वाले की नौकरी है। मैं तुसी जेड़ा जंगल का दरिंदा लियाना ले आओ। जे जंगल के दरिंदे भी मेरे पैर ना चूमन तो फिर मैनू इमाम तकी दी औलाद ना कहना। फिर आला हज़रत दी जुबान तर्जमा ही है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। ओ साढ़े कुछ खतीब कहते हैं जिन्हों दी जुबाना नू कुछ नहीं वो पढ़ सकते हैं। तो बुढ़िया नू थोड़ी थोड़ी छुट्टी, पूरी छुट्टी नहीं, तो बीमारा नू थोड़ी थोड़ी छुट्टी, तो जेडे जवान हैं ना तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा तू है आना नूर तेरा सब घराना मनना ने आख्या दाता ली हजमेरी भी नूर है उन्हें क्या ख्वाजा अजमेरी भी नूर है तू है ऐन नूर तेरा सब घराना। यकम रजब आपके विशाल का दिन है तो मैंने आपका तज़किरा इसलिए किया, तज़किरे का लुब्बे लुबाब ये था जो दीन इस्लाम पे डट जाता है अल्लाह उसे इज्जतें देता है। ठीक है, इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक भी इन्हीं का तज़किरा खैर करेंगे। जो अब आप लेट आए और वो ये उनके ज़हन में सिर्फ हो कि सिर्फ इन्होंने शेर ही पढ़ा है, तो आप मेरी पूरी तकरीर यूट्यूब से सुन सकते हैं कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ये कौन है और इन्होंने कैसे ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना किया और अल्लाह ने कैसे इनका मर्तबा बुलंद किया हुआ है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पे फिर इन्हीं का तज़किरा करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, आप बड़ी